ان قبرستانوں کی تختیوں کو کبھی پڑھیں جا کے. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی تھیں، وہ سو گئے تو پیچھے کام بند ہو گیا. کیا ہوا؟ کام چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا؟ بی بی کہتی ہے میرے تو سر سے تاج اٹھ گیا، زندگی کیسے گزرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ہوتا. 20 سال عورتیں بیوہ کی زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں. بیٹا جس کا گزارا نہیں نہ ہوتا باپ کے پاس، وہ کہتا میں جی نہیں سکوں گا، وہ بھی جیتا ہے اور کھل کے جیتا ہے. مولا علی شیر خدا پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے تو دعا کی ہے خدا بندہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا. اگر نماز نہ ہوئی تو جنت میں دل کیسے لگے گا؟ بغیر نماز کی طبیعت کیسے رچے گی؟ آپ یقین کریں نماز انسان کو بناتی ہے. نماز نکال دی جائے نا تو زندگی کا حسن ختم ہو جائے. لوگ ٹائم دیتے ہیں 3 بجے کا، 4 بجے کا، 5 بجے کا، لیکن مذہبی لوگ ٹائم دیتے ہیں زور کے بعد کا، فجر کے بعد کا، عصر کے بعد کا. مسلمان کی تو ترتیب ہی نماز سے شروع ہوتی ہے. پکی بات ہے، قبر میں نہ بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی. میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، جھوٹ ہے سارا. رجسٹریاں ساری اپنے نام رکھی ہوئی ہیں، بینک بیلنس اپنے نام. بچے تو منتیں کرتے ہیں کہ چلو تھوڑی دو میں کاروبار کر لوں. ہر شے پکی کی ہوئی اپنے نام، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اپنی مرضی کو دیتے ہیں جس کو دینا ہوتا ہے. بلکہ بہت سارے تو ناانصافی بھی کرتے ہیں، کوئی نہیں قریب بھی نہیں آنے دیتے، جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے نام پہ. او بھائی سمجھ لیں اس بات کو، پرکھیں، اپنے لیے کچھ کر کے جائیں. اگر خدا سے بندگی کا رشتہ ہو بہت بڑی. مجھے میرا کوئی دوست کہے نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس آنے کا، تو ہو سکتا ہے میں بگڑ جاؤں. تو کیسا یار ہے، ملنے کا ہی ٹائم نہیں تیرے پاس؟ یہ جو ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا نا، جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے وقت نہیں ملتا نماز کا، یہ بہت بڑی جرت ہے. وہ میرے بھائی تو اللہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تیرے پاس آنے کا، اور رب سے ہی کہہ دیا تو نے، اللہ سے ہی کہہ دیا ہے. نماز اتنا ضروری کام کہ حضور کا وصال کا وقت آیا، عین اس وقت بھی حضور نے فرمایا میری 2 باتیں یاد رکھنا. حضور کیا فرمایا کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، دوسرا اپنی نماز کی حفاظت کرنا، اسے چھوڑنا نہ. اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور کو بڑی نکاہت ہو گئی، بظاہر قدم نہیں اٹھایا جاتا، اس وقت بھی فرمایا مجھے 2 بندے اٹھا کے لے جاؤ، میں مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. نماز اتنا بڑا کام کہ حضور نے فرمایا جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھے. چھٹی کسی کو دی؟ ہم نے خود ہی چھٹی کر لی ہے، خود ہی. یزید کی فوجوں نے جب مدینے پہ حملہ کیا، نماز حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو ان نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں، 3 دن تک نماز نہ ہونے دی معاذ اللہ. فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کے حضور کی قبر کے پاس بیٹھ گیا، میں دیوانہ بن گیا کہ وہ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دیں. فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی جب نماز کا وقت آتا تھا حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، قبر انور سے جماعت کرانے کی آواز آتی تھی، قبر کے اندر سے. گویا میرے مصطفیٰ، شاید اسی لیے حضور نے 2 غلاموں کو ساتھ رکھا ہے، اذان بھی ہوتی رہے جماعت بھی ہوتی رہے. وہاں بھی جماعتیں ہو رہی ہیں، حضور تو اندر بھی جماعتیں کرا رہے ہو بھائی، اور تو یہاں نماز نہیں پڑھ رہا اور بہانہ بنا کے کھڑا ہے بہانہ بنا کے. نہ ایسا کر، وہ بھی جتنا وقت ملے مسجد میں جا کے گزاریں، قرآن شریف کے ساتھ گزاریں، ذکر کے ساتھ گزاریں، عبادت کے ساتھ گزاریں. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف کریں. یہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے. عبادت نہیں تو بندگی کاہے کی؟ بندہ بندگی سے ہے، بندگی بے بندگی شرمندگی، بندگی پابندگی تابندگی. بندہ بندگی کے ساتھ ہوتا ہے، بندگی نہ کی تو پھر بندہ کیسے رہا؟